آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں چین اور امریکہ کے درمیان بڑھتی کشیدگی کے بارے میں، جو کافی عرصے سے چل رہی ہے، اور کرونا وائرس کی عالمی وبا میں امریکہ میں آنے والے صدارتی انتخابات اس تناؤ میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ تلخ بیانات سے آنے والے دنوں میں دنیا کی دو بڑی معیشتوں کے درمیان کشیدگی میں اور زیادہ اضافہ ہونے کا اشارہ بھی ملتا ہے، لیکن امریکہ نے چین کے حوالے سے نئی حکمت عملی اپنائی ہے۔ آخر امریکہ کی حکمت عملی ہے کیا؟ اس ہفتے صدر ڈونلڈ ٹرمپ دوسری مدت کے لیے انتخابات کی جو مہم ہے ایک نئے مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ ایک انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ چین وہ سب کچھ کرے گا جس میں انتخابات ہار جاؤں، لیکن اب صورتحال تبدیل ہو چکی ہے۔ ٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم میں امریکہ کی پھلتی پھولتی معیشت کو مرکزی نقطہ بنایا جانا تھا، لیکن اب ایسا ممکن نہیں رہا۔ اس کی وجہ کرونا وائرس کی وجہ سے امریکہ کی معیشت تو مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے۔ امریکہ بڑے دعوے کرتا تھا کہ وہ اس وائرس کو کنٹرول کر لے گا، لیکن وہ اب تک بری طرح ناکام رہا ہے، اور اس کا سارا ملبہ اپنی خفیہ ایجنسیوں میڈیا پر ڈالتا ہے کہ انہوں نے عوام کو میرے متعلق مایوس کیا ہے۔ اور دیکھ لیں، دنیا میں سب سے زیادہ جو ہلاکتیں ہیں، متاثرین ہیں، وہ امریکہ میں اس وقت موجود ہیں۔ اب حالیہ رائے عامہ کے جائزوں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ٹرمپ بہت سی ریاستوں میں اپنی مقبولیت کھو رہے ہیں، کیونکہ کرونا وائرس کی وبا کو پھیلنے سے روکنے میں ناکامی پر ان کے خلاف تنقید بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس سارے منظرنامے میں چین سامنے آتا ہے، جہاں سے یہ وبا شروع ہوئی۔ چین پر یہ الزام بھی ہے کہ انہوں نے وبا کو دنیا میں پھیلنے سے روکنے میں سستی سے کام لیا۔ اب ریپبلکن پارٹی کی بات کی جائے تو حکمت عملی سابق نائب صدر اور ڈیموکریٹک پارٹی کے ممکنہ صدارتی امیدوار جو بائیڈن کو نشانہ بناتی ہے۔ جو بائیڈن اس دفعہ بڑے سٹرونگ امیدوار ظاہر کیے جا رہے ہیں، یہ آپ کو بتا دیں ہم امریکہ کے صدارتی انتخابات میں۔ ٹرمپ کی اتحادی امریکن فرسٹ ایکشن تنظیم کی سیاسی کمیٹی اشتہارات دے رہی ہے، جن میں کہا جا رہا ہے کہ بیجنگ بائیڈن واشنگٹن کے اشرافیہ امریکہ میں چین کو سازگار ماحول فراہم کرنا چاہتے ہیں کہ چین امریکہ میں اپنے پنجے گاڑ لے، اور بائیڈن اس مہم کے سربراہ ہیں۔ جو بائیڈن نے جواباً ایک اشتہار دیا جس میں صدر پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ کرونا وائرس کی وبا پر ہونے والی تنقید کا رخ موڑنا چاہتے ہیں، اور ابتدا میں انہوں نے چین سے ملنے والی معلومات پر ضرورت سے زیادہ بھروسہ کیا۔ اچھا، دونوں جماعتوں کے موقف میں تضاد ہے، لیکن اس تضاد میں بھی ایک چیز یکساں ہے، اور وہ یہ کہ دونوں کے خیال میں بیجنگ کو نشانہ بنانا سیاسی طور پر فائدہ مند ثابت ہوگا۔ چین مخالف جذبات میں اس وقت سے اضافہ ہوا جب ٹرمپ نے اقتدار سنبھالنے کے بعد چین کے خلاف تجارتی جنگ شروع کر دی۔ ٹرمپ نے پابندیاں لگانی شروع کی۔ ٹرمپ نے چین کی تجارت کو کلوز کرنا چاہا، اسے کم کرنا چاہا، اور اس پر تجارتی جنگ شروع ہو گئی۔ اب کرونا وائرس کی وبا کے پھیلنے میں جب بیجنگ کی مجرمانہ غفلت کی بات آتی ہے تو ٹرمپ کا لہجہ مسلسل تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ کبھی وہ صدر شی جن پنگ کی تعریف کرتے نظر آتے ہیں، اور کبھی وبا کو چینی وائرس قرار دیتے ہیں، لیکن اب صدر ٹرمپ نے شدید انتخابی موقف اختیار کر لیا اور یہ وعدے کر رہے ہیں کہ وہ چین سے نقصان پورا کروائیں گے۔